Alhamdulillah, alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا بقرطاس فلمسوه بأيدينا لقال الذين كفروا منهم هذا سحر مبين. وقال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم صدقتم الله فاتبعوني يلقنكم الله. وقال الله تبارك وتعالى: قد أرناك المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: اذكروني أذكركم فاشكروني ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال الله تبارك وتعالى: من يأب الله قبولها ولا تفعلها ولكن لا تتقوا منكم. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صديقة الحديث: ألا إن الجسد فقرها إلى صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله. ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اس دنیا میں تھوڑا وقت دے کر بھیجا ہے اور کثرت سے زندگی ہے ختم ہو جائے گی اور پھر دنیا سے جانا ہوگا. یہاں سے منتقل ہو کر قبر پہ اور جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک قبر میں رہنا ہوگا اور پھر میدان حشر 50,000 سال تک ایک دن ہوگا اور تراز بار سے گزرنا ہوگا اور پھر اللہ جل شانہ فیصلہ فرمائیں کہ بعض لوگوں کے لیے جنت کا اور بعض کے لیے دوزخ کا. جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں کیا. دوزخ والے اگر مسلمان نہ ہوئے تو وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. مسلمان ہوئے تو اللہ جب شانہ وہ کلمہ کے برکت سے کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکال دے گے. اور دنیا کی جو زندگی ہے میرے دوستو، یہ بہت مختصر ہے. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. رشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس میں روک ٹھوک رہا ہوں، اس کی زندگی کتنی دکھنی ہے، تو اسی وقت
آنے سے پہلے جانا اس کا طے ہو جاتا۔ اور پھر میرے دوستو، اگلے آنے والی جو زندگیاں ہیں حقیقت میں وہی ہیں۔ پرانے بات میں اللہ پاک کرواتے ہیں جو آدمی دوزخ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، حقیقت میں یہ کامیاب ہو۔ ساری دنیا کا مالک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والی دن اللہ جل شانہ کے سامنے ایک ایسے آدمی کو پیش کیا جائے گا جس کو دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہمیشہ خوشیوں میں رہا۔ اب یہ آدمی آئے گا، اللہ پاک فرشتہ سے فرمائیں گے کہ اس آدمی کو دوزخ کا چکر لگوا کے لاؤ، کیونکہ نافرمان ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے اس کو بھی تکلیف نہیں دی، لیکن اس نے نافرمانی والی زندگی گزاری، دولت میں زیادہ طے تھا اس کا۔ اب جب اس کو دوزخ کا چکر لگوا کے فرشتے واپس لائیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے ہر پرنا بھی کہتے ہیں تو اے میرے بندے، کبھی دنیا میں کوئی اچھی چیز، کوئی نعمت، کوئی عطاتی تیرے پاس سے بھی گزری ہے؟ بڑی قسم کھا کے کہے گا اے رب العزت، تیری ذات کی قسم، میں نے تو دنیا میں کوئی آسانتی، سہولت، نعمت آپ کی تیر دیکھی تک۔ اب علماء فرماتے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اگر ہوا یوں کہ جب اس نے دوزخ کے احماق دیکھے، وہاں کی آگ، وہاں کے سانپ اور بچھو، کہ اگر ایک سانپ، کمر کے سانپ کے بارے میں غلط اعمال میں لکھتا ہے شیخ رحمہ اللہ نے کہ اگر وہ دنیا میں آتا صرف خوف مارتے، رکھنے والے صرف خوف پارے تو ساری دنیا کا سبزہ ختم ہو جائے گا، جل جائے۔ اس کی خوف کے طریقے یہ قبر کا جو عذاب ہے، تو نے دیکھے کتنے بڑے بڑے باغات اور لمبے چوڑے رستے اور کریتی طرح درختوں کے دکر کے جنگل، اور یہ سارا کچھ ایک پونک کی وجہ سے چل کر بات ہو جائے گا۔ اس کے ڈنک میں کتنی زہر ہوگی، یہ تو قبر کے ہے، اور جو دوزخ کے اندر سانپ اور بچھو ہے ان کی زہر کا کیا حال ہوگا بہت۔ حدیث بعد میں آتا ہے، عمل میں ہی یہ حدیث ہے کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے۔ تو جب یہ آتے ہو، جس آگ کو دیکھے گا، وہاں کے ہولناکیاں دیکھے گا، اس کو دنیا کے اندر جو رہا تھا، حالانکہ وہ آدمی تھے جس کو دنیا میں تو بھی جو سبزی کانٹا بھی نہیں چبھا ہو، اس نے کوئی ایک پاپ کی خبر بھی نہیں سنی ہوگی، ایسا آدمی ہے دنیا میں۔ تو یوں رہتا دیکھنے والے، اب دیکھو مجھے ایسا آدمی خدائر ہمیں تو یہاں کو ڈر دیا، جس ماتے میں گزرا ہوگا یا آئتا آئے گا، وہ لوگ عرض کرتے ہیں کیسا آدمی، اس کو تو کبھی کوئی سر میں درد نہیں ہوا، کانٹا کت نہیں جوا، اس سے کبھی کوئی ہمیں کی خبر بھی نہیں سنی۔ تو دنیا میں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں چونکہ نافرمانی والی زندگی ہے، تیر اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو آخرت میں اس کو دنیا کی کوئی نعمت یاد بھی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے۔ اندری بات ہے نا، دنیا کی زندگی پتھر کے بار کی حیثیت نہیں رکھتی، اس ساری زندگی کی آسائش آرام وہ دوزخ کی ایک نظر پڑنے سے سب ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح دوسرے آدمی کو بنایا جائے گا، اور جسے بات میں آتا ہے کہ وہ آدمی ہے کہ جس کو دنیا میں کبھی چین سکون ملے، انتہائی مشقت کے تکلیفوں پہ تکلیف ہے۔ بڑے فرماتے ہیں، سمجھو کہ ایک آدمی تھا، صبح ہاتھ کاٹ دیا جائے، کل من ٹیکا لگا کے میوج کر کے تھی، بس ویسے ہی کٹ، اس کو کتنی بیچارے کو تکلیف ہوگی۔ اب یہ تکلیف ابھی اس درد سے اس کو آرام نہیں آیا ہوگا کہ اس کا پاؤں کر دیا جائے، اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہی رہے گا، اس کو تکلیف میں اور اس کو مشقتیں ملتی ہی رہے گی تھوڑی زندگی۔ ایسا آدمی بھی ادھار ہے، وہ دیکھا نہیں، کہیں بدل چکا ہوگا یا ایسا گزرے گا، جس سے بعد میں آتا ہوگا تو ضرور ایسا آدمی جو قیامت میں پیش کیا جائے گا۔ تو اب جب اس کو پیش کیا جائے گا، لیکن ہوگا فرما بردار، آپ فرماندے دیکھی، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، اللہ کے حکموں کو جو احکام تھے ان کو پورا کرتا رہا، دن تک یہ فرما برداری والی ہے۔ اللہ فرمائے کہ فرشتوں اس کو جنت کا چکر لگا کے لاؤ، تو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اب جنت اللہ کا مہمان لانا، حدیث بعد میں آتا ہے جب تک کہ خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی، ابھی 40 سال پڑے ہیں وہاں پہنچنے میں،
پہلے اس کے خوشبوئے اس کے پہنچنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ کا مہمان خانہ، اللہ فرماتے والا عین رأت، ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی تک نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے بہم و گمان میں بھی ایسی نعمتیں نہیں آئی ہوں گی جو وہاں پر ہوں گی۔ اب جب اس کو دیکھے گا تو وہ واپس لایا جائے گا۔ اب اللہ پاک پوچھیں گے، اے میرے بندے، دنیا میں کچھ کوئی تکلیف ہوئی ہو، کوئی پریشانی ہوئی ہو، تو یہ بھی قسم کھا کے کہے گا، اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے دنیا پہ کوئی تکلیف نہیں سکی۔ اور یہ بھی جھوٹتے بولے گا کہ جنت کی راحت، آرام اور وہاں کی آسائش، سکون وہاں کی نعمتیں دے کر دنیا کی پیاری کی ناری مشقتیں اس کے لیک سے ویسے ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے میرے دونوں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک نے ایک راستہ دیا ہے کہ یہاں سے گزر کر میرے پاس آنا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس کو استعمال کر لو۔ آخرت کی زندگی کیجیے، آخرت کی زندگی بنا رہے اس کے ذریعے ایک ایک سیکنڈ اور منٹ میرے دوستو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو یا جو بنا رہا ہے یا بگاڑ۔ لو كانت الدنيا عند الفائز عدل جناح بعوضة فسقى منه كافرا شربة ماء۔ فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا ایسا بولے کا آباد ہے، کتنی جگہ بے آباد پڑی ہے، سونا چاندی بڑے بڑے ابھی سارا کو اللہ فرمائے صاحب کچھ اگر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے بر کے برابر ہوتا ہے نہیں، فل ضرور ہوتا، اللہ کا اپنوں تو ایک کھوٹ پانی تک نہ پلا دے، لیکن کافروں پالوں نے پونی چھوٹی سی بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ بلکہ قرآن نے میں یوں فرما دیا، اگر ایمان والوں کے ایمان کا پتہ نہ ہوتا تو ہم ان کے گھروں کے چھتے اور سیڑھیاں سونے کے بنا، اب اس کے بے حیثیت نہیں اللہ کی، دنیا کی اللہ کے ہاں پچھر کے بار کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، اگر ہوتی تو کافروں کے ڈھونڈ بھی بادی نہ مل۔ آپ صلی اللہ نے قسم کا خوابتا ہے نہیں، اللہ کی قسم الفقر تخشى علیکم، مجھے تمہارے اوپر فقر کا ذرا بھی ڈر نہیں، کہ جب فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال نہیں رہے گا، کھانے کی چیزیں کم ہو جائیں گی، بکات کا اس کا مجھے ذرا بھی ڈر نہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ کوئی نقصان کی دیر نہیں ہے، آپ بھی جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خود عبداللہ طلب کی دعا ہے، اللہم اقیدی مسکینت، اے اللہ وہی مسکین ستارت، ابدنی مسکینت اور وقتنت والی بعد سے وقشرنی فی زمرۃ المساکین، کیا بولے میں مجھے مسکینوں میں سے وقت۔ یہ تو خود آپ کی دعا کہ یہ کوئی آپ پورے ربیہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نقصان کے وجہ سے تمہارے اوپر زیادہ نہ کہ نقشہ علیہ دو، مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے اتب پتہ علیکم الدنیا کما بطبت علی من کان قبلکم، کہ تمہارے اوپر دنیا کو کھود دیا جائے جیسا کہ تم سے بحروں پر کھولا گیا، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم اس دنیا میں مقابلے کرو جیسا کہ تم سے بہنوں نے کیے تھے، فتہلککم کما ہلکتہم، پھر یہ دنیا تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلوں کو بنا۔ اس لیے میرے دوستو اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا اللہ پاک میں تھوڑا سا وقت دیا ہے، اس پہ اللہ کے حقاب بورے ہوں، پیارے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ستوں اور ہمارے جد بھی ہے۔ مدن کتنے ہونا رہے ریاضہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا جنت کے، تو اتنا سبق 15 سال تک ابھی بارے آپ طور پر 7 سے 10 سال عمرے ہیں، 15-20 سال مشکل سے ملتے ہیں، کچھ سونے میں گزرتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اس کو اللہ کے حکموں پر گزارنا ہے، اور اس پر ملے گا کیا سوچ بھی نہیں کر، اتنی وقت نعمت ہے، اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے، اتنا دینے والی ذات ہے کہ تھوڑی سی مشقت میں تھوڑی دیر محنت کریں گے، یہاں اللہ کی بار کا عبر بندے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے حوالے ہو، من کان للہ کان اللہ، جب اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کے ہو جاتا ہے، پھر اللہ دنیا کی زندگی بھی آسان کر دیتے، دنیا کی زندگی بھی آسان۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو آدمی ایمان کی حالت میں مرد ہو عورت ہو، ایمان اعمال صالحہ والی زندگی گزارے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ، اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں، دنیا میں چین سکون راحت آرام والی زندگی اپن تو عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بڑے بڑے اللہ کے باتیں ہیں۔ اور اگر خدا نہ خاصا اپنی مرضی والی زندگی گزاری، وَبَتْعَالَ وَتَعَتِّقْنِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی ہمارے ذکر دین سے پو موڑتا ہے، اپنی مرضی پر چلتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔
مال کے ڈھیر ہوں گے تب تو ہوگا، بڑی بڑی بلڈنگیں اس میں تک گاڑیوں میں پھیل کر اس کو پریشانیاں ختم ہوں گی، ساری دنیا کی سہولتیں ہوں گی، لیکن سکون اس کو نہیں ملے گا۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، تو یہ عرض کرے گا اللہ میں دنیا میں آنکھوں والا، اب نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ فرمایا كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ، دنیا میں ہماری نشانیاں آئی تھیں، تمہارے پاس آتی تھیں، ان کو تو نے وہاں بھلا دیا، بس اپنی منمانیوں میں لگا رہا، آج تجھے بھی بھلا دیا۔ صرف میرے دوستو، اگر احکامات والی زندگی ہوئی تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی ابھی دنیا میں آخرت کے اعمال شروع ہوئے، ملک الموت آئیں گے، فرمایا 500 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں۔ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو جتن کے اندر جو اللہ نے اس کا مقام رکھا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے، جب یہ دیکھنا ہے اس کی روح کہتے ہوتی ہے کہ کتنا یہاں سے نکلو جنت میں پہنچو، اس کی روح کو جسم سے یوں جدا کر لیا جاتا ہے جیسے پکھر میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ 500 فرشتے نہیں تھے خوشخبریاں سناتے، اللہ نے تیرے لیے جنت میں یہ رکھا، اللہ نے تیرے جنت میں یہ رکھا، جنت میں یہ رکھا۔ جسم جب روح سے جدا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے بولا یعنی الوداع ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے کہ تم مجھے نیکی میں استعمال کر دو، وہ کہتا تیرا بھلا کرے جیری وجہ سے میں نیکی میں استعمال ہوتے ہوں، اور قبر میں زیادہ قبر استغفار کرتے ہیں، تیرا آنا مبارک ہو، اچھے کہ تو میرے پاس آ گیا، دنیا میں جتنے میری پشت پر لوگ جاتے تھے سب میں اچھا تو مجھے لگتا، آج میرے پاس آئے گا تو پھر میرا حوصلے سے روپ بھی دیکھے گا۔ حدیث بات میں سے جہاں تک کے سانٹ کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر اس کے لیے کھل جاتی، جب تک کہ کھڑکیاں ہمارے پشبوئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا قبر کو مٹی کا ڈھیر تھا، سمجھو رہی مارو گا تم میرے یاد عزت تھا، یا تو جب تک کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، اس کے لیے جب تک کا باغ اور وہ کیا تک وہاں مزے سے سوتا رہے گا، آرام کرے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ جب حشر قائم ہوگا جنت کے سواریاں آئیں گی، ان پر بیٹھا کر اکرام اور اعزاز کے ساتھ میدان حشر میں پہنچایا جائے گا، وہاں نور کے پیپروں پر بیٹھا دیا جائے گا، روح حساب کے سامنے مشغول ہوں گے، حوض کوثر سے پانی ملا کر ان صراط پر سے بجلی سے تیزی سے گزار کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے کہ ہمارا مہمان کھاتا ہے اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو تمہیں سوچا بھی نہیں ہوگا اپنے بعد ہمارے لیے تیار کر۔ عزیز بن پیدا ہے اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، قرآن میں رب فرماتے ہیں وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جنات عدن، جنت عدن میں باقیدہ قسم کے ہم ان کو مکانات دیں گے، وہ کس طرح کے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایسے زبردست مکان ہوں گے کہ کثرت میں ایک پوتی کا پورا محل ہوگا، وفی ذاتی کے القصر 70 دارت الیاقوتۃ حمراء، یہ ذرا بڑا محل ہوگا، ایک محل میں 70 غریتیاں سرخ یاقوت کی، وفی کل دار 70 بیضا من زمرد حمراء، ہر حویلی گھر کے اندر 70 کمرے سبز زمرد کے، وفی کل بیض 70 بائدۃ، ہر کمرے میں 70 دسترخوان، وعلی کل بائدۃ 70 حلوانا من الطعام، ہر دسترخوان میں 70 قسم کے کھانے لگے ہوئے۔ ایسی نعمتیں ملا عین رات کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی زبردست نعمتیں اللہ پاک۔ اور فرمائے کہ اللہ فرمائے گلو وشربو، یہ ہماری نعمتیں، آؤ بھی اور اس کو استعمال کرو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو دنیا کے اندر تم نے مشقتیں اٹھائی تھی، دیر پر آج بھی جاتا ہے، نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، ماحول کے خلاف کرنا پڑتا ہے، لیکن تم نے ہمارے حکموں کی برباد کی، اپنی مرضی والی زندگی نہیں گزاری، آج ہمیشہ ہمیشہ کے بدلے وہاں تھوڑا کچھ چھوڑا، مختارہ کا دیتا شیئا عوضہ اللہ خیر منہ، جو اللہ کے لیے تھوڑا سا چھوڑتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے، اللہ اسے بہت بہتر عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے لیے ہمارے لیے اپنے خواہشات کو تھوڑی سے چھوڑا، اب ہم تمہاری خواہشات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پورا کریں گے، جو دل میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل میں آئے گا وہ تمہیں ملے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے حضرات صحابہ، ایک پاس سے صحابی حاضر خدمت ہوئے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
جنت کے اندر ایک آدمی کہے گا کہ یا اللہ پہلے سے بھی دارا کرتا ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے یہاں ہر چیز موجود ہے، جو تجھے خرچ چاہیے تو وہ موجود، دم جو چیز چاہتا وہ تو موجود، تو نے زبی دارا کر کے کیا کرنا؟ کیسے نہیں اللہ کرنا ہے، آپ کا وعدہ ہے، جو مانگو گا ملے گا، میں دیکھا ہمارا تو وعدہ حق ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ زمین ہے، کرو یہاں سے بھی دارا، اب وہاں ٹریکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلوں کی، بس وہ حکم دے گا اور کون ہل چل جائے گی، بربو کے مربع ایک سیکنڈ میں سب کے اندر ہل چل گیا، پھر یہ حکم دے گا اس کے اندر کھیلے بن جائیں گی، پھر یہ حکم دے گا بیج لگ جائیں گے، اور وہ پھر بیج اسی وقت اگے کہ ان کے اندر وہ اس کے جو پوتے ہیں وہ کھڑے ہو جائے گی، ان میں پھول لگے گی، ان میں اس کا پھل لگے گا، دانے پیدا ہو جائے گے، اور پھر وہ کھڑی کھڑی فصل پک جائے گی، کٹ جائے گی، ڈھیر لگ جائے گے، اور یہ کھڑا دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، لگتا ہے مدینے کا کوئی انصار صحابی ہوگا جو لمدارہ کرے گا، ہم تو یہاں تھک کے وہاں آرام کرے گا، وہ مزے کی زندگی بات، جو چاہو وہ وہاں تم کو ملے گا، ہر طرح کی نعمت ہے۔ اور پھر وہ جب شہزاد عبداللہ نے فرمایا کرتے تھے اس کا دل کرے گا ایک من کھانا ہے تو ایک من کھانے کا، ایک ڈرم دودھ کا پی لے گا، ایک ڈرم شہد کا پی لے گا، اور پھر ایک خوشبودار ڈگار آئے گا، سب حل ہو جائے، کوئی بوجھ نہیں ہوگا، پسینہ خوشبودار آئے گا، سب ہضم ہو جائے گا، ایسی نعمتیں اللہ، اور اللہ کیا فرمائے گا یہ ساری نعمتیں استعمال کرو، اور پھر کیا ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، ہم تمہیں دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے، کبھی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں ہو، اور اس سے بڑھ کر نبیوں کا پڑوس ملے گا، اللہ کی زیارت ہوگی، ہاں ایسے زبردست نعمت، لیکن اس کے بدلے کرنا کیا؟ دنیا میں تھوڑی سی زندگی، اللہ کے احکامات، اور اگر میرے دوستو خدا نہ خاصا غفلت کی اور اپنی مرضی اور بھول گئے، فرمائے کہ یہاں دنیا کا بولنا انتہائی سخت ہے، یہ بولنا اللہ کے حضور نہیں ہوگا، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، نہیں نہیں، اس کا کوئی حضور، اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اطلاع پٹا تھا بندہ اس کی، 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اور اس بد بری کو مبعوث کر دی، پوری امت کو اس کام میں لگا دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سارے کے در اسی کام کے ہوگے، اور لوگوں کی خیر خواہی کرو، تو سمجھانے والے آتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ نے دل میں یہ باتہ رکھا ہوا ہے کہ ہر وقت دل آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہی رہتا ہے، اللہ یہ کہ آدمی اپنے دل کو گناہ کر بالکل خیال نہ کر لے تو یہ دل رہنمائی کرتے ہی رہتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ سمجھا میرے دوست، خدا نہ کہتا اپنا رخان کر بیٹھا، بے دینی والی زندگی گزاری، یہ پھال میں بہت آگے، تب پھر میرے دوستو روح جب نکلے گی تو وہ جسم کے ساتھ لڑے گی، تیرا تاس ہو تو نے مجھے برائیوں میں لگایا، وہ کہے گا تیرا ناس ہو تو نے مجھے برائیوں میں لگایا، وہ کو جب نجایا جائے گا باقوں میں، اللہ فرمائیں گے کہ اس منحوس کی روح کو اسفل سافلین میں پھینک دو، تو کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس ہم تو قبر میں لے جائیں گے، تو کہے گا اے دا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، قبر میں جائے گا تو کہے گی تیرا آنا نامبارک ہو، اتنے لوگ دنیا میں میری پشت پر چلتے تھے، سب سے برا تو لگتا، آج میرے پاس آئے گا تو میرا حشر میں دیکھے گا، پہلے ہی چھوٹی سی قبر ہوتی ہے، یہ اور انتر کی طرح ہوگی، اور اس کو ایسا دبائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَلَا یوں بسنیا ایک کترے میں کچھ سے، وہاں کے سانپ اور بچھو اس پر مسلط ہو جائیں گے، جیسے میں نے پہلے رد کیا، ایک دفعہ وہ کام ڈک مارے گا، پتھر ہاتھ مردہ زمین میں دھس جائے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، فرشتے سوال کریں گے، یہ کہے گا ہاں ماذا ادری من ربو کا، تیرا رب کون ہے، کہے گا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، تیرا دین کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ دین کے مطابق زندگی گزاری نہیں، اللہ کی محبت دل میں بٹھائی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دکھا کر پوچھا جائے گا مَا تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھا، ہاں ادری مجھے تو کچھ پتہ نہیں، ساری زندگی جن کا کلمہ پڑھتا رہا، اور جن کے یعنی کلمہ پڑھتا امتی ہونے میں فخر، آج قیامت میں ان کی زیارت کروائی جا رہی ہے، صورت مبارک دکھائی جا رہی ہے، اور یہ بیچارہ بہجات نہیں پا رہا ہے، کیوں کہ دنیا میں اس کے سنتوں کے خلاف زندگی، اور پھر حکم ہوگا قیامت تک اس کے لیے بیچارے کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، اور پھر قیامت میں یہ نہیں کہ اس کے لیے سواریاں آئی تھی، جس کے لیے سواریاں نہیں، حدیث پاک میں تھا سر کے پر چلا کر میدان حشر پہ پہنچایا جائے گا، راستے میں جو چیزیں آئیں گی اپنے رخساروں سے صاف کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے گا، اور پھر اس کو اٹھا کر پسینے اتنے بہیں گے، کسی کو پسینہ گھٹنوں تک، اور کسی کو سینے تک، اور کسی کو پسینے کی لحافوں تک اس کا پسینہ پہنچا ہوا ہوگا، اور دھوپ کے اندر 50,000 سال اس حال میں گزارنے پڑیں گے کہ سورج سما نصیب ہو جانا،
وہ ایک بیل گل بعد آتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے بیل سے کون سا بیل مراد ہے، وہ جو 1.2 یعنی 6 کلومیٹر کا وہ والا بیل مراد ہے، یا بیل سرمے کی سلائی کو بھی کہتے کہ وہ والا مراد ہے، اتنا قریب ہوگا۔ اتنی سخت گرمی کے اندر پوز راپا سے گزرے گا، بجلی یعنی پانی کتنا ہے، اس وقت سے گر کر بھی جا رہا دوزخ میں، اور دوزخ تو آگ ہی آگ، اتنی سخت جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما دے، ایک دھماکے کی آواز آئی تو حضرت رضی اللہ اور بھی سارے ڈر گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے دوزخ کے کنارے سے ایک پتھر کو گرایا گیا تھا، وہ 70 سال گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا، آج دوزخ کی تہہ تک پہنچ جائے، اتنا فدرتا گڑا ہے میرے دوست۔ اور جیسے میں آگے آگے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز، اور دنیا کی آگ کا حال دیکھو، یہ ہمارے اوپر پکے جل رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ لوہا جو ہے پانی کی طرف پگھلتا ہے اس آگ کی وجہ سے، کہیں پھر پکے بنتے ہیں تو کہیں سری اور کہیں کچھ پانی کی طرف بگھرا دیتے ہیں دنیا کی آگ۔ اور وہ آگ وقود الناس والحجارہ اتنے سخت ہوگی کہ جس کا ایندھن دنیا کی آگ میں پکے ڈالو پتھر ڈالو بجھ جاتے ہیں، مگر اس کا تو ایندھن پتھر انسان ہوگی، اتنی سخت آگ۔ اللہ سب کی حفاظت کرے میرے دوستو۔ اس لیے آج اللہ نے بوگس تھوڑا سا وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر لانا ہے، پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر آنا ہے میرے دوست۔ فیصلہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کونو بنا الآخرہ ولا تکونو من ابناء الدنیا، اے میری امت تم دنیا والے نہ بنو، تم تو آخرت والے دونوں بنا الآخرہ، تم آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ جب آخرت والے بنو گے اللہ دنیا بھی مت کا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من جعل ہمومہ ہم الآخرہ، جس نے اپنا غم آخرت کا غم بنا لیا، کفاہ اللہ ہموم دنیا ہو، اللہ اس کے دنیا کے غموں کو کافی ہو جائے۔ جس نے آخرت کا غم اپنا غم بنا لیا، اللہ دنیا کے غموں کو بھی کافی ہو جائے گے۔ ہم اگر اپنی فکر آخرت کی بنا لیں، من کان یرید حرث الآخرہ تزد لہ بحرث، اور میں جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے کھیتی میں برکت دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو صرف دنیا ہی کا طالب آخرت کو بھول گیا، نؤتہ منہا، کچھ دنیا دیں گے جو اس کے مقدر کی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ اس لیے میرے دوستو فیصلہ کریں، تھوڑا سا وقت ہے، بہت بدلنے کا بعد ہے، دل ہی دل میں اللہ سے جائے کرتا کہ اللہ اب تب تو ہو جو گا وہ تو معاف کر دے، آئندہ میں کوشش کروں گا طرح کے حدب نہ ٹوڑے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوڑے۔ کارے بھائی نیت کرتے رہے، اچھا اب میرے دوستو یہاں آپ نے نیت کی، لیکن میرے دوستو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، باہر جائیں گے پھر پھسل جائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو اس بہتت میں لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں پر محنت کی، آپ اکیلے تھے، بیت اللہ شریف جو اللہ کی توحید کا پرگل ہے، اتنا اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، دنیا میں سب سے پہلے جو عبادت کے لیے گھر بنا وہ بیت اللہ قریب ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جو بنا، جو توحید کا پرگل ہے، اس کے اندر دیکھو 60 بت پڑے، اتنا جی 160 بت پڑے۔ اس درجے کی جہالت تھی، اس درجے کی گمراہی، آپ علیہ السلام نے محنت کی، اللہ نے وہی ایسے توحید کی صدائے بلند کی، ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کو مثال بنا آپ کی محنت کے برکت۔ آج بھی میرے دوستوں اس محنت کو ہم اختیار کریں کہ ہماری زندگیاں بڑھتے، تو اپنے آپ کو محنت میں لگانا کہ ہاں جیسے دنیا کے کام میرے دوستوں وہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتے، ارادہ کرنے سے نہیں ہوتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے میری زندگی میں 100% دین آئے، سارے عالم میں اللہ کا عظیم پھیل جائے، اس کے لیے محنت کرتی ہے اپنے آپ کو۔ اس محنت میں یہ جو دعوت اور تبلیغ ہے یہی محنت ہے، اس محنت میں ہم سے پہلے اپنے دل کے اندر سے میرے دوستوں فرض یقین کو اتارنا، یہ محنت کچھ اعمال کہ دعوت دے دے کر اللہ کی ذات کی بڑائی کو بول بول کر اندر سے فرج کر وہ جو غیر کا یقین ہے اس کو نکالنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت زندگی کی محبت، آپ کی محبت کو دلوں میں مٹانا، نمازوں کا اہتمام کرنا، باقی عبادت کا اہتمام کرنا، اور آپ کے مبارک طریقے سیکھنا، ذکر کرنا، اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، پھر اس کے لیے اپنے جان پال اوقات لے کر نکلنا، یہ مبارک محنت۔ اس محنت پر آئیں گے اللہ پاک ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنے، تو سب سے پہلے اصل سے غلط یقین ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے وجہ سے کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کہتے والے ایک اکیلے اللہ کے اللہ کی سوا کوئی بھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تم اے دنیا بھر کے جانو
اپنے دلوں میں یہ بات اتارو کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا یا غلام اعلمک بکلمات تنفعک، اے نوجوان تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں تجھے نفع دے گی۔ ایک پلتا ہے یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ دین حفاظت۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر۔ تو یعنی جو اللہ کا حکم در ادھر اذان ہوئے نماز کے نہیں چل پڑا، توڑنا پڑا تو تو نے صحیح توڑ دیا، بولنا پڑا تو صحیح بول دیا، دیکھنا پڑا تو صحیح دیکھ لیا، چلنا پڑا تو صحیح چل پڑا۔ بس یہ اللہ کے حکم ہر موقع میں موجود ہے، تم اللہ کے حکموں کے پورا کرتا چلا جا۔ جہاں کہیں دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائے، تجھے مدد کی ضرورت پڑے، تجد ہو تو جاہت، تو اللہ کو اپنے سامنے اپنی مدد کے لیے پائے۔ یہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فرمایا اذا قالت فاسأل اللہ، اے ابن عباس اگر دنیا میں چلتے چلتے تجھے کسی سے عدل کی ضرورت سوال کرنا پڑے تو اللہ بھی سے سوال کرنا، اللہ کے غیر سے سوال نہ کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اللہ کے غیر سے مدد طلب نہ کرتا۔ پھر فرمائے وَعَلَمْ، اے عبداللہ غور سے سن اور میری بات تو اپنے دل میں اتار لے، ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، سارے نسلوں والے، سارے فوجوں والے، سارے اسبان والے، بادشاہ وزیر سب جمع ہو جائیں، ان ينفعوك بشيء، تجھے ایک ذرہ نفع پہنچانا چاہیں، لن ينفعوك بشيء، ایک ذرے کا نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع تجھے یوں پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا۔ پھر فرمایا اور سے تو اس کو دل میں اتارو کہ ہی سارے جمع ہو جائیں، اندر امت لو اجتمعت علی ان یضروک شیئا، تجھے نقصان پہنچانے میں ساری انسانیت جمع ہو جائے، لم ینفعوک، اب یضروک، تجھے ایک ذرے کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتب اللہ علیک، اگر وہ دو اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا۔ اس لیے فرمایا میرے دوستو روپیہ دلا گلاؤ مجب قد سرو، کہ تیرے لیے جو نفع نقصان اللہ نے لکھوایا، جن قلموں کے ذریعے سے لکھا وہ قلم اٹھا لیے گئے، جن کاغذوں پہ صحیفوں میں لکھا اس کی سیاہی خوش ہو گئی۔ یعنی یہ بات پرانی ہے، نفع نقصان جو دے گے اللہ ٹھیک، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھے۔ دنیا میں طرح طرح کی آوازیں میرے دوست لگے گی ماحول میں، لیکن ہم کے مقابلے میں ایک ہی آواز لگا کہ لا الہ، کوئی کہے گا حکومتوں سے ہوتا ہے، ہم کہیں گے نہیں حکومتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ حکومتوں سے ہوتا، نمرود سے بڑی حکومت کسی کی نہیں، ساری دنیا کا بادشاہ، لیکن اللہ میں دنیا میں بھی اس کو تیز و نابود کیا، ذلیل اور رسوا کیا، آخرت میں ہمیشہ کے لیے لگا۔ مال سے ہوتا، قارون سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، اللہ خود فرماتے اتنا مال ہم نے دیا، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے جماعت تھک جاتی تھی، محسنین کہتے 70 خنجر اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا پاک تھا، لیکن اللہ کی نہیں مانی تو حدیث بعد میں آتا ہے کہ وہ زمین کے اندر تھنس رہا ہے اور قیامت تک تھنس رہا ہی رہے۔ کیوں پتہ قیامت ہم یہاں بیٹھے اور وہ زمین میں تھنس رہا ہے، ہم سو جائیں گے وہ زمین میں تھنس رہا ہے، ہم کھانا کھائیں گے وہ زمین میں تھنس، قیامت تک ایسے ابر دوزخ میں پھینکتی جائے گا۔ سب سے بڑا مالدار ہے، تو نہ مال میں کامیابی، نہ چیز و نقشہ میں کامیابی، کامیابیاں کس کے ہاتھ میں؟ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ۔ اور اللہ نے میرے دوستوں کامیابیوں کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ محمد رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ میرے دوستوں میں کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بناتی، یعنی نبی جو ہے وہ تمنائیں کرتے رہے آپ کی امت میں آنے کے لیے، اور اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں بنا کر درود پاک پڑھ۔ اور اس کا میرے دوستو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بہت بڑا اللہ کا پاک، اللہ نے سارے نبیوں کے سردار دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اُتُّ نبیًا و آدم اِلَى الْمَاءِ وَقْتِهِ، اللہ کے ہاں میں نبی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا دے رہا۔ اللہ پاک نے پچھلے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر نبی برو زمان تمہارے زمانے میں آئیں گے لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ،
وَلَا تَكْفُرُنَّ، تم اندر ایمان پہ لاؤ گے اور ان کی بصیرت بھی کرو گے۔ اللہ کو تو پتہ تھا سب سے آخر میں، لیکن آپ کا اعزاز اور اکرام بتلانے کی معراج کے موقع پر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اٹھایا مسجد اقصی، پھر وہاں سے اسماء مساجد لے گئے۔ علماء فرماتے اللہ چاہتے تو بیت اللہ شریف یہاں سے سیدھی آسمانوں پہ مسجد اقصی میں کئی وجوہات ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور پھر نماز پڑھائی گئی۔ اب نماز میں امام کون ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، بدھ علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آگے کر دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا، سارے نبیوں کے بھی امام، اور سید الرسول سارے رسولوں کے بھی سردار۔ اور آسمانوں میں پہنچے تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ جیسے نبیوں نے آپ کی قیادت میں آپ کی امامت میں نماز پڑھی، ہمیں بھی اجازت دے دے وہاں فرشتوں کی امامت کرائی، سب امام الملائکہ بھی بنا دی۔ تو سارے نبیوں کے بھی امام، سارے فرشتوں کے بھی امام، ساری کائنات سے اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ان کا امتی ہونے کا مجھے آپ کو شرف ڈاکٹر دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے اس کو جوڑا اور چھانا، اور آپ اور میرے بارے میں فرمایا ہوا جو تباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے، سارے انسانیت میں سے چن کر چھانٹ کر ایک ایک انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخش دیا۔ اب میرے دوست اس کا شکر کیا ہے کہ اپنے زندگیوں کو سنت کے مطابق زندگی ہماری ایک ایک سنت کو سنت سمجھ کر میں رکھ کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی میری ایک سنت کو بربوتی سے پکڑے گا اللہ جل شانہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر ہے کہ 100 شہید، اور جس نے اور محنت کی من احیا سنتی بعد ما امیست فقط احبنی، کہ جس نے میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اس نے میرے سے محبت کی، اور جو میرے سے یہ سنتوں والی محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز جنت میں ملے گا۔ کس بنیاد پر؟ خود سنتوں پر جاتا دوسروں کو اس پر تیار کرنا۔ تو سارے بھائیوں کے نیت اور عزم ہے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی حرکت کری، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، کچھ سستی شاری تھوڑا تھوڑا حرکت پا لے تیرا پوا سائڈ ہوتے تھا۔ اور اس کے ساتھ میرے دوستو اگلی محنت ہماری یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں بہتر عمل پڑھا عمل ہے۔ ہاں قیامت والے دن اعمال میں پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ ہاں نماز ٹھیک نکل آئی تو سارے عمل ٹھیک ہو گئی، باقی اعمال میں نماز میں کمی نکل آئی تو باقی اعمال میں بھی پھر کمی ہو۔ اس لیے اپنی نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے بڑی نماز اس وضو کے پاک کرتے نہ، تو اس میں جو قرآن پاک پڑھنا ہو ٹھیک ہو، رکوع ہمارا ٹھیک ہو، قیام ہمارا ٹھیک ہو، سجدہ ہمارا ظاہری حالت بھی ٹھیک ہو، اب نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے، اس کے لیے لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر نماز کی مشقتیں، اور پھر ایسے نمازوں کی دوسروں کو دعوت ایک ایک کے بعد جانا کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ لے، ایک نماز چھوڑ گئی کہ اتنا ہوتی رہا اہلہ و پالو، جیسا کہ اس کا گھر بار بار بچے سب کچھ لٹ گیا، اتنا نقصان ہے ایک نماز رہ جانے پر۔ اس لیے میرے دوستوں کوئی نماز ہماری چھوٹے نہ، ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھتا، اور گھروں میں عورتیں نمازوں کا اہتمام کرے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی، 40 گھروں تک، ادھر آئیے 20-40 گھروں تک ایک بے نمازی۔ تو کسی بھی مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑا، مسجدوں میں بیٹھ کر مشورے کر کے پیار محبت سے ایک ایک گھر میں جا کر ترغیب لے کر مسلمانوں کو نماز پر کھڑے۔ مجھے سارے بھائی جیت کرنے نہیں چلنا، یہاں ہمارے محلوں میں مسجدوں میں چلا کسی کو بے نمازی، ہم دوسروں پر نماز کی محنت کریں گے، اللہ اپنے فضل سے ہماری نمازیں انشاءاللہ خشوع خضوع والی بنا دیں، ہمیں مکہ نمازی بنا دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو چونکہ ہم نے نیت کی ہے کہ زندگی سنت والی تو جاتی ہے تو سنتوں کو سیکھنا پڑے گا، علماء کے پاس جانا، اپنی ساری زندگی ان کے سامنے پیش کرتا کہ جی میں دکان پر یوں جاتا ہوں، یوں آتا ہوں، یوں کاروبار کرتا ہوں، ٹھیک ہے ستر کے مطابق ہے، اور سے پوچھ کر چلنا، کوئی نئی چیز آ جائے تو فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وما بینہما متشابہات، اس کے درمیان میں متشابہات ہیں۔ آج شیطان نے بہت متشابہات پیدا کرتی ہے، ہر چیز میں خطرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہیں اس میں سود نہ آ جائے، کہیں اس میں سود نہ آ جائے، اس لیے اپنے سارے معاملات کو
علماء سے پوچھ پوچھ کر کرنا، علماء کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ علماء کے ہمارے عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تم پھنسے چلتے ہو کسی عالم کے پاس جاتے ہو کہ جا کر ہم مسئلہ پوچھے، ایسے جیسے اللہ کی رحمت میں غوطے سکھا ہے، کہ ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے اتنا اجر ملتا ہے یعنی کچھ نہیں پڑتا۔ ایک مسئلہ حدیث پاک میں آتا، ہم نے کتاب پڑھا کہ من تعلم مسألة من العلم، جس نے علم کا ایک مسئلہ سیکھ لیا، قلدہ اللہ یوم القیامہ الف قلادۃ من نور، اللہ قیامت والے دن اس کو نور کے 1000 ہار پہنائیں گے، وبنا لہ مدینۃ من ذہب، اور اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جائے گا جو سارا سونے کا، سونے کی سڑکیں، سونے کے گھر، سونے کے ہر چیز سونے، ایک مسئلہ سیکھنے پر۔ اس سے میرے دوست شوق کے ساتھ علماء کے پاس جانا، ان سے اپنے مسائل پوچھنے، اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو لانا، اور کچھ ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو سارا ہی علم باتو، اور اللہ کرے وہ میرا بیٹا ہو جائے، میرا پوتا ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ جل شانہ علماء کو بلائے گے، جب ساری جمع ہو جائے گی، اب اللہ فرمائے گی کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالو، جاؤ سارے 76 میں سے اور 76 پہلے سے۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ مبارک علم جو اللہ کی ذات سے نکلا، جبریل امین لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا، ایسا مبارک علم، میرا بیٹا ایک کا حامل ہو جائے، میرا پوتا، میرا نواسا، میں خود اس کا حامل ہو جاؤں، یہ خوش قسمتی کی بات۔ ایک حامل باپ 10 آدمی جن پر دوزخ کو باجی ہو چکی ہے، ان کو جنت میں لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تعلم القرآن، قرآن دیکھتا رہے، معلم ہوتا، اور لوگوں کو دکھاتا رہے، نہ تنالو کذالک حتی یأتیک الموت، اور موت تک اسی میں لگے رہنا، قرآن دیکھتے رہنا، لوگوں کو سکھاتے رہنا۔ بَإِنْ أَتَاكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ، اور اگر تجھے موت کی حالت میں آئے گی تو قرآن دیکھ رہا ہے، دکھا رہا ہے، اور پھر تم موت آگے سے دبر کر دیا، اللہ تیرا وہ نظار اکرام کرے گے، حَتَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّ الْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، تو تیرے قبر کے طواف کے لیے فرشتے ایسے ہیں گے جیسے مسلمان بیت اللہ کی طواف کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے زبردست فضیلت ہے میرے دوستوں۔ تو قرآن حدیث کے علوم اپنے بچوں میں اس کو یادداشت کرنا، پوتے پر پوتے، جہاں تک ہو تو کہ پھل میں کسی کو درمیل، گھر میں یہ مبارک علم ہو، اس کی برکت سے میرے دوستوں گھروں میں روشنی آئے گی، اللہ کی رحمت برکت آئے گی، اندھیرے ختم ہو کے جہالت ختم ہوگی، بے نیتی ختم ہوگی، تو سارے بے نیت کا دل انشاءاللہ اپنے گھروں میں ہر بھی عالم میلہ کریں گے، اور علماء کی قدر کریں گے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھنے کو عبادت یقین کو، پکی بات ہے، ان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت۔ اور پھر میرے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ہو کے بحال پہ کس موقع پہ کیا دعا پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں، اٹھنے صبح اٹھتے ہی آپ نے دعا بلوائی، وہاں سے لے کر سونے تک اوکے وہاں کی دعاؤں کو یاد کر کے اور وہ پڑھتے ہیں نا، یہ سارے یہ اللہ کا ذکر ہر وقت آنے اللہ کی سن ہو سکے، اور کچھ خاص وقت نکال کر احمدہ کا ذکر کرنا، درود پاک کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کے درود پاک کثرت من صلی علیہ مرتبہ تک جو میرے پر فرمائے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ تک، اللہ دت رحمت اس پر نازل فرماتے ہیں۔ تو قبر درود پاک پڑھنا، اپنے دعاؤں کو یاد کر کے استغفار کرتا ہے، من راضی بر استغفار، جتنے پار کو نازل پکڑ لے گا، اللہ کے اللہ شاد ہو ایسی جگہ سے روزی دے کے جہاں سے اس کو محبوب کو مارے۔ تو سارے بیدیت کہتے ہیں نا، اچھا دوسروں کو بھی اس کروانا ہے۔ اور پھر میرے دوستوں اپنے اخلاق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک استاد سے قریب کرتے ہیں۔ آج اتنا غلط فرمایا کہ آخر درجہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ مسلمان وہ ہے اس کے ہاتھ سے زبان سے نودر بطرمات محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آخری درجہ یہ نہ ہاتھ سے ہو نہ دماغ سے میرے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کوئی بات سخت کہہ دی، بعد میں سال ہو میں نے اس کو تنت بات کہہ دی، کل کو قیامت میں اس کا عذاب ہوا۔ اب ادھر فرمانے کہ تو بھی بولے کیا ہے، کہتے میں کیا سکتے آپ بڑے، میں نہیں کہہ رہا، کہو بار بار اس طرح نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی ہے، سنو مجھے یہ کہتا نہیں، آج میں کہنے گیا ہے تو فرا اچھا تم یوں کہو، اے وہ کر اللہ بھی تجھے معاف کرو میں بھی تجھے، یہ اللہ کو فکر تھی۔ اس لیے میرے دوستوں کسی کو تکلیف پہنچانا، ایک صحابی حاضر ہوئے ہے نا میرے کچھ غلاب، اور آج کل غلاب نہیں ہوتے، آج کل ہم زیادہ سے زیادہ پیار نہیں ہوتا ہے،
تو وہ ڈاکر نہ لیتا ہے، ان کو پیسے دیتے اس نے کام کرنا، یہ بناتے ہیں پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، یعنی ان کو خریدا جاتا نہ جیسے ہم دوسری چیزیں خریدتے، یعنی وہ 100% اسی کا ہوتا تھا۔ یعنی شرعاً یہ ہے کہ غلام کا اپنا کوئی بال نہیں، اس کی عقا نفع، اس کی اپنے کوئی چیز رلکیت نہیں ہوتی۔ اس درجے کے غلام وہ میرے ساتھ کچھ ہے اور خیانت کرتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، تو ہمارا قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ زر خرید غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ آج کل کے نوکر یہ نہیں میرے دوستو، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تمہاری سزا کو اور ان کی خیانت کو دیکھا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا خیانت کے مطابق ہوئی تو پھر برابر سزا پر، تمہاری خیانت اس کی خیانت کم ہوئی، تمہاری سزا زیادہ ہوئی تو پھر کوٹ کو تیرے سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر اس کی ان کی خیانت زیادہ ہوئی تجھے بدلہ دلوایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنا معاملہ میرے غلام، اور اس کے باوجود غصے پہ سزا وہ بھی دھڑی سے زیادہ ہوگی تو قیامت میں بوجھ ہوگی، یا رسول اللہ میں تو ان کو ادا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو یہ تو غلاموں کے بارے میں انہیں آپ نے جاتے ہوئے جو آپ نے مزید فرمائے تھے، ہے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال، نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے، مجھے اللہ نے آقا بنا دیا، افسر بنا دیا، اس کو میرا نوکر بنا دیا، اس کا کوئی قصور نہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے ارادہ کیا ہے۔ آج میرے دوستوں زبان سے اس کو کاٹ رہے ہیں اور جو ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کل قیامت میں حساب دینا پڑے، پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کتنے میرے دوستوں آخری درجہ فرما دیا کہ مسلمان ہو ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان پاکو، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ذل من قدر، جو کاٹے تم اس کے ساتھ جوڑتے رہو۔ اب علاوہ اساء الیک، جو برا کرے اچھا کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو محروب کرے تم اس کو ادا کرتے چلے۔ کسی مسلمان کے بارے میں جو دل میں کمی کے جذبات میں نہ آئے گا، قرآن میں اللہ کا حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوپے نہ لگو، خدا نخواستہ اگر کسی کا عیب نظر پڑ گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر کسی کی غیبت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غیبت کر لی اتنا سخت گناہ ہے جیسے اپنے سگے بھائی مر جانے کے بعد اس کا گوشت کاٹ کر کھانا، جتنا سخت گناہ ہے اتنا غیبت کرنے کا ہوتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی غلطی ہو گئی، اس پر ان کو رجم کیا گیا۔ جب ان کو رجم کیا پتھر مارے گئے اور وہ مر گئے۔ وہاں دو آدمی کہنے لگے دیکھو اللہ باز نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، اس نے اپنا عیب خود ہی ظاہر کر دیا، انہوں نے خود اقرار کیا تھا، خود ظاہر کر دیا، روجی وکفا روجی بر کر، اب اس کو ایسے پارے جا رہے جیسے کتے کو مارا جائے۔ یہ بات آپ سے مطلب کی کانوں میں پڑ گئی۔ جب وہاں سے رجم کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینا قلان و قلان، پلا آدمی کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا انزل، اپنی سواریوں سے اترو، اور سامنے ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا، کھلا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، دانت اس کی ببر اڑی ہے۔ فرمایا انزل فکلا من هذه الجیفہ، نیچے اترو اور اس مردار میں سے کھاؤ۔ یا رسول اللہ رفی پتہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ہمیں اس مردار میں سے کھانے کا جو مرا پڑا پڑتا رہے، پھولنا پڑا پھٹنے کے قریب، اس میں سے کھانے کا حکم دینے۔ فرمایا الان بال نیلتما من ارض اخیکما، تھوڑی دیر پہلے وہاں جو تم نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی تھی، غیبت کی تھی، وہ اس مردار کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ طے کرنے کسی مسلمان کے بارے میں کمی کا جذبہ کھانے ہی نہیں دینا۔ یہ آ گیا تو اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے، جس میں میری وجہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ہے بس، اس لیے انہیں ساتھ ساتھ پھر کسی آدمی کا اکرام کرنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو کھانے کھلانے کے لیے، اور اس کو اپنے سر پر بٹھانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس نے گلوا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول بس کلی پاتی۔ اس لیے کسی بزرگان کے بارے میں کمی کا کوئی جذبہ نہ ہو، بلکہ فرمایا اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک اپنے عیب دیکھنے کے لیے، ایک دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے۔ کسی مسلمان کا عیب دیکھ لیا تو اس کے اوپر میرے دوستوں تعویل کرنے، کس طرح وہ دعا بستا، مسجد میں نہیں آیا تو دوسرے گھر میں پڑی ہو، بیمار ہو گیا بیچارہ، کہیں سفر پہ ہو تو کوئی نہ تو اس کی تعویل کرتے، خدا نہ خواستہ دل میں کمی آ گئی، مسلمان کی کمی آ گئی تو میرا رکا ہوگا تو کوئی رکا دیا۔ قرآن اخبار میں لکھا ہے کہ کسی نے کسی مسلمان کو کسی گناہ پر عارض دلائی تو نماز نہیں پڑھتا، تو چھوٹ بولتا ہے، تو روا کرتا ہے، یعنی کسی
गुनाह पर उसको आर दिला दे, उस वक्त तक बहुत नहीं आएगी जब तक उस गुनाह में सुध और दिला दे। इसलिए मामला बड़ा खतरनाक। मुसलमानों के बारे में तो जुबान भी बंद, आंख भी बंद, हाथ नहीं बंद। मुसलमान के बारे में उसने कलिमा बनी, अल्लाह के बहुत आ रहा जिसने कलिमा, जिस तो अल्लाह ने कलिमा दे दिया मेरे दोस्त, तो ये अल्लाह का महबूब है। कहाँ 7 अरब लोग हैं, सिर्फ 2 लोग कलमे वाले हैं, तो ये अल्लाह के महबूब है जिनको अल्लाह ने कलिमा दिया है। इसलिए फरमाया कि गुनाह से नफरत हो, गुनाहगार से नफरत नहीं होती थी। हाँ, अभी हद ऊपर तो जमाना है, अब रात को बस किया करते थे। अब ये घर में कुछ शक हो गया, वो अब मुख्तलिफ भी हैं, हाकिम भी है, उसकी जिम्मेदारी है। अब अंदर से रहे देखा एक बूढ़े मियाँ शराब पी रहे, फरमाया बाबा जी इस ऊपर में और ये काम मुमकिन उससे जमाने के से कहने लगे और पहले एक गलती की है, शराब पी रहा हो, तो उन्हें 3 गलतियां की हैं। अल्लाह का हुक्म है वाला जब तसू टो ना लगाओ, तो फिर टो लगाई तो यहाँ तक पहुंच जाओ। फिर हुक्म यह है कि दीवार खड़ा कर ना हो, दरवाजों से आओ, तुम दीवार खड़ा कर आ गए। फिर हुक्म यह है कि इजाजत लेकर आओ, तो बगैर इजाजत। मैंने एक गलती की, तुमने 3 गलती, और उन्हें एहसास हो गया। तो अपने मुंह में कपड़ा दिया, रोने की, दोने को खामोश करते की थी, रोने शुरू करते हैं। लेकिन उसको तो बाहर आते जो लबिन वसूल वाले थे, उनको को तो दे बताया गया चल क्या मैं चलो से अपने। अब बाबा जी ने मजलिस में आना छोड़ दिया कि उमर जनानों ने देख लिया शराब पी दे, अब तो मेरी कैद थी। कितने अरसे के बाद आए और पीछे बैठ के मजलिस, अभी अमर जनान भी जरूर पड़ के उनको गरीब और वो डाले को हो उस दिन वाला मामला आज चुका बिने के बिल्कुल करीब कर लिया। हयात सारे मिल गया कि यहाँ तक के उनके कान का लुकमा यानी इतना करीब किया कि उनका कान अपने मुंह के गिरे करके कहा बाबा जी उस दिन वाली बात मैंने किसी को नहीं बताई। बाबा जी कहते आप भी कान करीब करे, आधे वाले कान करीब किया, उनके कान में कहा कि उस जिद के बाद मैंने भी शराब को बात जब ऐबों को छुपाएंगे नल्ला ऐबों को खत्म करेंगे। फिर ये अल्लाह का निजाम है मेरे दोस्त, अल्लाह के बाद दया नहीं हुआ था ऐसा ठीक है मैं किसी को बताता नहीं है तो छोड़ दे, ऐसा फिर दया नहीं हुआ। अल्लाह के लिए उनके ऐब में बंदा डाल दिया तो अल्लाह ने ऐब को खत्म कर, इतने ऐबों को उछालते थे ऐब खत्म थे हो गए। गंदगी के ऊपर मेरे दोस्त पत्थर मारे जो और फैलेगी, इसलिए फरमाया कि मसदर मुस्लिम मसदर अल्लाह के जो आलमी मुसलमानों की पर्दा पोशी करेगा, ऐब छपा तो अल्लाह ऐब को खत्म करेंगे और क़यामत वाले दिन इसके ऐबों पे अल्लाह का डर दे के पर्दे था मुसलमानों का इकरार करता। हाँ हदीस पाक में आता है क्या बता देता ऐलान होगा कौन है जिसका अल्लाह के जिम्मे गर्ज है, जिसका वो कौन लोग है इन्होंने अल्लाह के लिए माफ किया और वो खड़े हो जाएंगे। दुनिया में लोगों को माफ करते थे, आज अल्लाह उनको क्या करते कि आता है दिखाओ। जैसे पाक में आता है एक आदमी ने अपने मुंशी से कहा था कि भाई अगर कोई गरीब आदमी मुआवरात करने के अंदर अगर कोई बोहलत मांगे तो उसको बोहलत दे दिया करता, कोई बेचारा वैसे ही कर्जा ना दे सके वैसे माफ कर दिया करता। क्या बताने से इस आदमी को जब पेश किया गया तो मेरे बंदों पर रहम करता था या आज मैंने तेरे पर रहम की तुझे जब से किसी आदमी को आपने कर्ज दे दिया, आपने कर्ज दे दिया किसी को मुसलमान को कि जरूरत पूरी हो जाए 10 लाख रुपए आपने उसको कर दी, 1 लाख का दे रहे बता के मैं अब वापस का करो कहते हैं महीने के बाद इंशाल्लाह आपको दे, क्या उसने कुछ चीज ले ली वैसे भी महीने के बाद दूंगा इंशाल्लाह। अब महीने तक आपको रोजाना 1 लाख सदका करने का आदत कर लो, पैसे आपको कितने खर्च है वापस आएंगे इंशाल्लाह महीने के बाद रोजाना 1 लाख सदका करने का आदर मिलेगा। और जब महीना बुरा आ गया आपने कहा भी हमारे पैसे कहा जी वो बड़ी कोशिश की मेरे पैसे बच नहीं सके, कुछ बोल रहा और तो चलो 1 महीना और आप रोजाना 2 लाख सदका करने का थे। तो मेरे दोनों सिक्के बोले कि वो फिल्मानों का इकरार करेंगे अल्लाह के नाम पढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले, इसलिए बैठारे देव करे अल्लाह के मखलूक़ात का इकराम करेंगे मुसलमान होने की हैसियत सारे भाई से दफने क्या था। अब फिर भाई दोस्तों ये जितने अमल हम पे कहते हैं अल्लाह के रजा अल्लाह राज़ी हो, ये इखलास है मेरे को तो बहुत जरूरी। इखलास क्या है कि हर अमल से पहले ये सोचना कि ये अमल मैं क्यों कर, वजह है अमल कहता ये अगर अल्लाह का हुक्म है तब ये बात की सुन्नत है, अल्लाह की मोहब्बत नबी बात ये वजह है तो ये इखलास है। इसके अलावा जो वजह भी हो मेरे दोस्तों उसको दूर करना, उस नियत को साफ करना। फरमाया कि अमाल का दरो कलात लिया दो बार मन कानत हिजरत हो इल्लल्लाहि व रसूलिही, जिसकी हिजरत अल्लाह के लिए है अल्लाह के रसूल के लिए, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जिसके हिजरत यानी हिजरत दीन पे पूरा अमर है, इसलिए तो फरमाया
اور جس کی ہجرت کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے یا کسی نے نکاح کرنے کے لیے ہے؟ وَهِجْرَتُهْ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی اپنے لیے۔ اس لیے اللہ کو راضی جو امر بھی ہو، شیطان اس پہ سب سے زیادہ زور لگاتا ہے اس کی دیت کو قرار دو خیر بل کرا ہو، قیامت والے دن اعلان ہوگا جس نے جو عمل جس کے لیے کیا اسی سے جا کر اس کا عدت ہوتے کا وہاں کوئی نہیں دے سکتا۔ اتنے بھی تو شروع میں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، شیطان پھر حملہ کرے گا تیرا بھی نیت کو ٹھیک کرنا میں آخر میں پھر اتنے پر انشاءاللہ لگے رہیں گے اللہ ایک کلاس میں ٹھیک کرے، کلاس والے ہدایت کے ذرا گئے اس کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے نگنوں کو دور کر۔ تو سارے بھائی نیت کرتے نا انصاف۔ اب میرے دوستو یہ سارے امن ہماری زندگی میں کیسے ہیں، اس کے لیے محنت کرنے پڑے، اپنی جان مال اوقات کو دے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی ذات پر بھی محنت کرنا، سارے انسانوں پر محنت کرنا، اور یہ میری آپ کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی میں تب بھی دین آئے گا جب گھر بار چھوڑیں گے باہر نکلیں گے، اب اللہ کی ذات جانے کا یقین بھی آئے گا، نمازیں بھی اچھی ہوں گی، اور اسی طرح علم بھی آئے گا، سنت زندگی بھی آئے گی انشاءاللہ، اخلاق بھی اچھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اطاعت کی بھی توفیق دیں گے جب گھر بار چھوڑیں گے نکلیں گے۔ اور پھر اللہ نے ذمہ داری بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والا نہیں ہے، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو دیا۔ اتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نبی کے لیے نکالے گئے ہو۔ نفع کیا ہے کہ دیکھو گا حکم کرتے ہو برائیوں میں منع کر لیے، میرا آپ کا کام ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے، کیا ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعانی، میرا بھی یہ کام ہے جس نے میرے اتباع کیا، اے من آمن بی، جو مجھ پر ایمان لے کر آیا کس کا بھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بوجھا تب تو میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو سب نے رل کیا، فتح آپ نے پہنچا دیا، وَأَدَّيْنَا الْأَمَانَةَ، امانت ادا کرتے، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، امت کی خیر خواہی کر دے، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ ہو جائے تیرے بندے اقرار کر رہے کہ میں تیرا پیغام اس تک پہنچا دیا۔ پھر فرمایا قَرْلِي وَوَكِّلِ شاہد میں تو لگائے جو موجودین ہے وہ غائب ان تک پہنچا دے، تو ہر زمانے میں جو بات پہنچ گئی جس کے پاس وہ موجود ہے، آئندہ آنے والے اس کے لیے شاہد ہے اور غائب ہے، ان تک بات پہنچانا ہر آدمی کے ذمہ داری، یہ میرا آپ کا کام۔ اور ایسے ہی اللہ کی بڑی بڑی مددیں اور نصرتیں اس کے ساتھ ہیں۔ ان تذکروا اللہ یذکرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے میں نے اپنے آپ نے مشکلہ بھی برداشت کی، ایک ایک کے بعد گئے، ایک ایک کے بعد گئے، اس کو دعوت دی، اور اتنی دفعہ گئے ہیں کہ لوگ تنگ آ گئے مایوب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دفعہ لوگ کچھ عرب تے اسلامنتا آپ ہمارے سے مایوب تھی، ہر دفعہ آپ مانتے ہیں، ہم آپ کو اتکار کے آپ پڑھائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آپ سے جو پہلی ملاقات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے ایک گلی میں تشریف لے رہے تھے، میں اور ابو جہل، ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ، ہم دونوں سامنے سے آ رہے تھے، تو دیکھتے آپ نے فرمایا یا ابا الحکم الوما الی اللہ و الی رسولہ، اے ابو الحکم، ابو جہل کا خطاب تھا، مجھے اس کا آپ کیا تھا ابو الحکم، کہ اے ابو الحکم کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جائیے۔ اس پر اردو ابو جہل حل انت متهم بآلہتنا، ابو جہل کہنا لگا کہ آپ ہمارے پتوں کو برا بھلا کہتے سے بعد نہیں ہے، حل تريد الا انک ان نشہد انک بقد بلغت، تم یہی چاہتے ہو نا کہ ہم قیامت میں یہ کہہ لیں کہ آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا ہے، تو پہنو اشہد، ہم قیامت میں اللہ تو کہہ دے گی کہ آپ نے اب تک پیغام پہنچا دیا، اب ہمیں چھوڑ۔ یہ آپ تو پہلی دفعہ یہ بات کہتے، پہلی دفعہ اس طرح کی بات ہوئی، پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد گئے ہوں گے، بار بار گئے، جس پر انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کے ہاں آپ یہ کہہ سکیں ہم آپ کے آمد میں نے پیغام پہنچا دیا، تو ہم گواہی دے لیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچایا۔ کیا آپ میرے دوستوں پر یہ ایک دفعہ جب یعنی لوگ حج کے لیے پہلے بھی آیا کرتے اپنے طریقے سے حج کرتے تھے، تو حج کے لیے جب پکلے بھی دو ملے آتے تو آپ ہر دفعہ ان کے مان تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ ایک آپ کے پاس گئے، آپ نے ان کو دعوت دی،
آپ نے پوچھا وپنل کو ہم لوگ کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ بنی تمیم بن ساسا، کہ ہم بنو تمیم بن ساسا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، بنو عامر بن ساس۔ آپ نے کہا بن ای بن العامر، بنو عامر کی توت سی شان پہ سے۔ کہنے لگے بنو کعب بن ربیعہ، ہم بنو عامر کی شان بنو کعب بن ربیعہ میں سے۔ اب قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ ضرور کئی پل منع بھی ہمارے بڑے کو پاتے ہیں، کسی کے پاس دعوت لے کر جاؤ اس کی اچھائیوں کو تاپنے کرو۔ آپ تو ماشاءاللہ بندر کے پکے نمازی، پہلے والے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بڑی مدد کرتے ہیں، تو آپ ہمیں کئی پل منع بھی کو تمہارے وہ بہادری کا کیا ہوا؟ یعنی پہلے معلومات تھی آپ کو کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں، ان کی بہادری وہ چھوڑ دی۔ جب ہم نے یہ کہا دو پسند خوش ہو، یہ آدمی ہماری اتنے حالات کو جانتا ہے، تو کیا کہنے لگے لا یرام بنا، ہماری بہادری بسی طرح جیسے آپ نے سنی لا یستغا بنارنا، اگر ہم کوئی آگ جلا دے، اب آگ جلانے کے لیے ہاتھ آدمی نے جتنے سینک رہے اس کو اجازت کی ضرورت ہے تاکہ اس کو روک سکتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو آدمی تاپ کے رکھ لے گا؟ تو کہتے لیکن ہماری بہادری ایسی ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس بنا لے رہے تو کوئی اس کا ارادہ نہیں کر سکتا، اور ہم آگ اپنے سینکنے کے لیے جلا لے تو ہماری آگ میں کوئی ہاتھ میں نہیں تاپ سکتا، ہم تو ایسے بہادر ہیں۔ خوش ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں یہ مجبور نہیں کرتا کہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ، اتنا ہے کہ تم میری حفاظت کرو جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ میں اپنے رب تک پیغام پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے ان کو کہا اب تمہیں مجبور نہیں کرنا، اور بظاہر آپ کے دل میں یہ تھا کہ جب دوسروں کو دعوت دو گا وہ مسلمان ہو گئے تھے تو گھر کے لوگ ہو گئے یہ بھی مسلمان ہو جائے، لیکن ابتداء ان میں زور سے تو کچھ شہری مسلمان نہ ہو پھر مجھے ساتھ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کو ساتھ لے جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف فرما ہوگا کہ ابھی ان کے ساتھ کیا کروں گا کہ جبیلہ میں جاؤں گا اور وہاں دعوت دوں گا، یہ نہیں کہ گھر جاؤں گا تیاری کروں گا، نہیں، اسی وقت وہی پہلے تھوڑی دیر کے بعد کا ایک تفتار ہے بحیرہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارے بعد ایک اجنبی آدمی کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ بھیجا تمہارے سے کیا کہا؟ بھئی یہ کہہ رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ابھی تمہارے سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ کہا ہے کہ بھئی تمہیں تو مجبور نہیں دیتا، اپنے ساتھ لے لو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ تو بس وقت کہنے لگا کہ دیکھو ان کی توم ان کو تم سے لہرا جانتے، انہوں نے جب ان کو ڈھٹنا دیا تو تم ان کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے؟ اور پھر ریاض باللہ کہنے لگا کہ پھر یہاں سے لوگ واپس جائیں کہ مختلف قبیلوں کے اپنے قبیلوں کے مختلف کیلے لے کر جائیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر تم ان کو ساتھ لے کر جاؤ گے تو تم سب سے بری جیردوں لے کر جانے والے ہو بس۔ اور پھر کہا کہ اگر تم اس کو ساتھ لے جاؤ گے پورا عرب ایک طوفان پک کر تمہارے اوپر دیر برسا گی، یعنی سب کے مقابل دینی پڑے گی۔ اور پھر آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا اگر میری قوم پہ تمہیں یہاں نہ بٹھایا ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، آپ یہاں سے چلے تو میں بہت وہاں سے ان کا دارے رکھے۔ اپنے اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اس بطلب نے آپ کی اونٹنی کو زور سے ڈونکتا مارا، ڈیرا پارا یا لکڑی بالی جیسے اونٹنی اچھلی آسل اپنا پیچھے۔ تو وہاں بات ایک عورت قدر و گرما سے آئی جس کے کوئی رشتے دار تھے، یہاں ان کو ملنے کے لیے آئے۔ ان نے شور بتایا کہ تمہارا تا تو نہ بنا لکو، تمہارا باپ نہ رہے جائے گا، اس کے دادے کا نام لے کر کہا عامر بنے عامر تین ان کا نام لے کر کہا تا بنا لکو، تمہارا دادا نہ رہے تمہارا باپ نہ رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا۔ تو دو آدمی آؤ اسلم کی مدد کے لیے 3 آدمی کھڑے ہو، 2 آدمی اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو۔ تو ان تینوں نے آپ نے ان کو دعا دی، تینوں کو دعا، حالانکہ وہ مسلماتے ہوئے تھے وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو، ان تینوں نے ان تینوں کو اٹھا کر نیچے پھینکا اور خوب اٹھ کی رگڑائی کی، آپ نے ان کو دعا بھی دی۔ آپ کی دعا کی برکت سے یہ تینوں آدمی جو آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، اللہ نے ان کو شہادت بھی دی۔ یوں میرے دوست آپ سے ایک ایک کی بات اس کے لیے جاتے تھے، ان کو دعوت دیا کرتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کے والد بولتا ہے کہ بڑے بھیا تھے، سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے ان کا بڑا تعلق تھا، آپ کے والد کے جاننے والے۔ تو مشرکین نے کہا کہ ات کو پہتے ات کے بعد وہ نہیں بولے کیونکہ ات کے والد کے جاننے والا اپنے بڑے عمر کے ہیں، آپ بڑے عمر والوں کے بڑا اکرام فرماتے تھے۔ اب ان کو بھیج دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے، کیا وہ تشریف لائے تو ان کے بیٹے حضرت عمران وہ پہلے سے مسلمان آپ کے مجلس میں موجود تھے، اب آپ کافر وہ مجلس میں آئے تو آپ نے کہنے لگے کہ اے محبت سکوتار استفا
تمہارے والد تو بڑے اچھے آدمی تھے، وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، تو نے قوم کو توڑ کر رکھ دیا، تم اس طرح کی باتیں آپ نے فرمایا ستفارو عسین امرا یا حسین کبت الہ استعبد، اے حسین تم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہو، کتنے خداؤں کو بانٹتے ہو؟ تو کہنے لگے واحدت السماء و سبع الہ، ایک آسمان میں ہے اور 7 زمین میں نے پودا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصابک ذس فقطعه، جب تجھے کوئی تکلیف ہونی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ کہنے لگے مدخ السماء، اس کو پکارتا ہو جو آسمانوں میں ہے۔ فرمایا کہ کہیں جی کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر کس کو پکارتا ہے؟ کہنے لگے الذی فی السماء، اس کو پکارتا ہو جو آسمان میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو آسمانوں والے کو پکارتا ہے، عبادت میں دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرتا ہے، کیا تو ان سے ڈرتا ہے؟ آپ نے یوں فرمایا کہ تو اس سے ڈرتا ہے، یہ اوپر والے نے تجھے اجازت دی ہے کہ ان کو میرے ساتھ شریک کر۔ تو کہنے لگے میں نے دل پہ کہا کہ آج تک اس طرح لاجواب انہیں کسی نے نہیں، ایسی بات کہنے کہ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ اور پھر کہنے لگے کہ میرے پیچھے تو قبیلہ، یہ پیچھے مجھے بھیجنے والے باہر ہی کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، بڑا قبیلہ بھی ہمیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دعا کرو اللہم الہمنی لما راشد امری، اللہ مستہدینی لما راشد امری، اللہ جو میرا صحیح راستہ ہے اس کی مجھے ہدایت دے دے، وزدنی علما یدفعنی، مجھے وہ علم دے جو مجھے دفع دے۔ یہ دعا کرتے رہے، پھر میں اپنی مجلس سے اٹھے نہیں تھے کہ اسلام کو قبول کر۔ جو ہی اسلام کو قبول کیا، حضرت عمران جو ان کے پہلے مجلس میں بیٹھے فوراً اٹھے، باپ کے چہرے کو بوسہ دیا، پاؤں کو جوڑ رہے، ہاتھوں کو جوڑ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تھوڑی دیر پہلے باپ آیا تھا، کافر تھا تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور جو ہی مسلمان ہوا ہے اب بیٹا فوراً اٹھ کر باپ کو چوم رہا ہے اور اس کے پاؤں کو وہ تیرا اپنا بیٹا ہونے کا حق ادا کر۔ تو یوں میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہی حق تھا کہ کس طرح ایک امتی جنت میں جانے والا چاہے بنتے اور اس کے لیے آپ دعوت دیتے تھے، دن کو بھی دیتے، راتوں کو بھی دعوت دیتے، اکیلے میں تشریف لے آتے، اپنے صحابہ کو بھی دعوت دے جاتے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں بنا کر بھیجا کرتے تھے کہ کس طرح ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہی مبارک محنت میں جو دوستوں مجھے آپ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی، ہاں میرے دوستو سب سے پہلا درجہ اس محنت کا ہو سکتا، ہاں ان کے ہاں عزیز عزت والا وہ ہوتا تھا جو دین کے اندر اپنا سب کچھ لگاتا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ صحابہ بھی سے تھے، انہوں نے سب کچھ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے سے جا رہے ہیں اور ایک چادر بہتی ہوئی ہے اور اس میں بھی کئی جگہ بیول لگے ہیں، ان کی وہ حالت دیکھی اور برانی حالت یاد آ گئی کہ ان کا والد 200 درہم کا جوڑا ان کو پہنا تھا، 200 درہم، آج کل کے حساب سے میرے 200 لاکھ کے قریب بدل کے شاید آج سے زیادہ یہ کہ برباد کا جوڑا۔ مدینہ مکہ المکرمہ میں جو خوشبو آتے تھی سب سے پہلے اس کو لگوائی جاتی، کس طرح کی شاید چاندنا زندگی تھی، لیکن جب دین پر آئے ہیں سب کچھ چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوٹ گیا، گھر والوں نے نکال دیا، کپڑے تک نہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ ایک چادر پہنی ہوئی ہے اوپر سے لے کر دین، اس میں بھی کئی جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے اسی حال میں دنیا سے چلے، اسی حال میں تو فرماتے اب یہ ایسے لوگوں کو ایک نفع سمجھتے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لگایا سب کچھ اور لیا کچھ میں، تو بلا بعد میں اللہ نے پھر وہ فرمانیاں کر دیں کہ مسجد نبی میں ایسا ٹھہر لگا سونے چاندی کا، ایک طرف کھڑے ہوں تو دوسری طرف سے آدمی نظر نہیں آتا۔ وہ کیسے وہ کس طرح کی شہزادیاں حضرات صحابہ کے گھروں میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ نے وہ دن بھی پھر دکھائے، لیکن فرماتے ہم ان کو ایک نمبر سمجھتے تھے کہ جنہوں نے لگایا سب کچھ اور لینے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ ایک نمبر کا حضرات صحابہ کیا ہے عزت کا معیار، وہ دین کی محنت سے تھے، جو جتنا کھپتا تھا وہ کچھ نہیں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ حضرت حارث بن ہشام اور سہیل بن عمر تو بڑے سردار، یہ سہیل بن عمر وہی ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے وہ یعنی بن کر آئے تھے، ان کے نمائندے بن کر آئے تھے، اور اتنی سخت صلح کی شرائط جو آپ رضا سنتے رہتے وہ کھاری رکھی۔ آپ نے کہا ایک بھاگا ہوا آدمی ہمیں دے گا، میں نے ایک بھی نہیں دیکھے اس طرح کی انہوں نے۔ اب یہی بعد میں لوگ بعد میں فرما یعنی آپ کی محنت کے یہ اثرات تھے، آپ کا کھپنا، آپ کے صحابہ کا کھپنا۔ قرآن پاک میں آتا نا کہ اگر ہم ولو تسلم علی کا کتاباً فی قرطاس سے، کہ اگر ہم آسمان سے کتاب اتار دیں، یہ حضرت عبداللہ بن ابی آپ سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ یہ کریں کہ آسمان سے فرشتے آئے اور ان کے ہاتھ میں کمچا ہو، اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اب اس کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھ بھی لیں کہ یہ کوئی جادو وادو بھی نہیں ہے، باقی حقیقت ہے، تو پھر ہم ایمان لے کر آئے گے۔ اور پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے میں تو پھر بھی ایمان بھی لے کر ہو، آسمان سے فرشتے آئے، ٹکا ہوا بھی ہو، دیکھ بھی لیں، ہاتھ سے چھو بھی لیں، مجھے تو لگتا ہے میں پھر بھی ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ لیکن آپ کے محنت کی یہ تاثیر تھی، یہ بھی ایمان میں داخل ہوا، ایسے ہی داخل ہوئے کہ اللہ کے رستے میں لڑتے لڑتے تاہی کے اندر پھر اللہ نے شہادت کی پہنچ۔ تو یہ حضرات دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تزماتا تھا، اب مجلس میں سب سے پہلے تسلیم لائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، ان کے بالکل قریب بیٹھے، بات ہو رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابہ جو فقیر، جو بڑے بڑے مادان فقیر لیکن دین کی محنت میں آگے تھے، آپ نے فرمایا کہ دونوں سردار سہیل حارث تھوڑا سا پیچھے ہونا، یہ وہ لوگ آ گئے کہ جو بڑے درجے، یہ نہیں کہ پال کوٹیاں بڑی ہیں اور بڑے درجے کے گریڈ بڑے نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں میں دین کی محنت میں اپنا زیادہ کچھ لگایا ہے، ان کا درجہ زیادہ، لہٰذا ان کو آگے جگہ دو، آپ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر وہ بعد والے آگے، بدر والے آگے، فرمایا ان کو تھوڑی جگہ دو، وہ اور پیچھے ہو گئے۔ پھر اسی طرح احد والے جو کس طرح قربانیوں میں، ان سے بعد والے یوں بھاگتے چلے گئے، حضرت عمر کو آگے بٹھاتے رہے، یہ 70 بھیجے، چلتے چلتے وہ چوتوں تک پہنچ گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ تو حارث بن ہشام حضرت سہیل سے کہہ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے ساتھ بڑا رو، ہم امیر المومنین کے سامنے بیٹھے اور ہمیں جگہ کہاں تک پہنچ گئے، چوتوں میں ہمیں جانا پڑ گیا، یہ تو بڑا برا ہوا۔ وہ فرمانے لگا کہ دیکھو یہ جو ہوا ہے ہماری اپنی وجہ سے، ان لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، انہوں نے قبول کر لی اور دین کی محنت میں لگے، آگے سے چل گئے، اب نے بڑی دیر کر دی، اس لیے اب پیچھے رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آگے بعد میں کہ اے امیر المومنین، آج جو ہمارے ساتھ ہوا ہم نے دیکھنا ہوا اپنے وجہ سے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب اس کا حل کیا ہے، اس کا بھی تدارک ہو جائے۔ فرمایا کہ دیکھو تدارک کی اور ضرورت بھی ہو نہیں سکتی، جس محنت میں وہ لگے ہیں اور آگے بڑھے ہیں اس میں تو پھر لگ جائے، یہی حل ہے اس کا۔ اور شام کی طرف مسلمانوں کے لشکر کہہ وہ ادھر اشارہ کر دے کہ وہاں چلے جاؤ، اپنی جانیں کھربا دو، یہی ایک حل ہے۔ اور پھر حضرت حارث بن ہشام جب یہ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ جتنے ہر دل اسیر تھے، مکہ المکرمہ کے سردار تھے، لوگوں کو تھے اتنی محبت تھی کہ جب یہ پردہ چلا کہ حارث بن ہشام وہ جا رہے اللہ کے راستے میں، تو پورا مکہ المکرمہ وہ ان کے جانے پر تڑپ اٹھا کہ ہمارا سردار جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جب وہ جانے لگے سارا شہر ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر ہٹتے، یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ جو بچے دودھ پیتے تھے مائیں ان کو اٹھا کر باہر کھڑی ہوئی سو کو الوداع کرنے کے لیے، اس درجے کی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں۔ ہمیں اتنا مجبہ دیکھا کہ یہ لوگ پریشان ہو رہے میرے جانے پر، تو فرمانے لگے دیکھو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی اچھے لوگ مل گئے ہیں میں ان کے پاس جا رہا ہوں، یا مکہ المکرمہ سے کوئی شہر اچھا مل گیا وہاں، نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ایک محنت ہے جس میں وہ لوگ لگے جو بڑے خاندانوں والے نہیں تھے، بڑے حسب نسب والے نہیں تھے، لیکن وہ اونچے درجوں پر پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم ساری دنیا کی چیزیں خرچ کرتے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، اس محنت کی وجہ سے ہم تو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل گئے اور وہیں ان کی شہادت پی ہو گئی۔ تو میرے دوستوں کی کام ہے، ایک محنت ہے۔ آج میرے دوستوں ہماری ترجیحات بھی بدل گئی، عزت کی راہیں بھی بدل گئی، اللہ نے محنت دی، مسلمان بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، یہ محنت تھی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بار فرمانے لگے دیکھو اللہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا تم پہنچا دو، اور یہ نہیں پہنچایا، فرمایا کہ پہنچا دو خود نہیں، بلغوا عنی، یہ بلغوا کے اندر تکلیف ہے اور عدی کے اندر تشریف ہے کہ تم خود نہیں جا رہے، تم میرے نمائندے بن کر جا رہے ہو، اور یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر سارے عالم میں پھرنا، ہمارے وہ تشکیل ہوئی ایک گولوں کے اندر خط لکھا رائمن وہاں سے جواب آئے، عائشہ اور رحمت اللہ فرمانے لگے آج تم افریقہ کے جنگلوں میں بارے بارے بہر رہے ہو، کل قیامت میں جب اللہ پاک اس وقت اجر دے گے پھر تمنا کرو گے کاش کہ ساری زندگی یوں ہی ملکوں میں پھرتے رہے۔ اللہ وہ کچھ دے گے میرے دوستوں جو سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ دیکھو اے مسلمانوں، اللہ پاک نے تمہیں سارے مسلمانوں میں پہلی امتوں سے سب سے افضل بنایا ہے، اور یہ بات اللہ جل شانہ کے علم ازلی میں پہلے سے مقرر ہو چکی تھی، جس کی خبر بعد انبیاء سابقین وہ بھی نہیں جا چکی تھی کہ جس طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے،
इसी तरह उनकी उम्मत भी सारी उम्मतों पर गोए सबकत ले जाएगी, क्योंकि उनको सबसे अशरफ और अकरम पैगंबर मिलेंगे, सबसे अकमल और अदवम शरीयत मिलेगी। अलूमो महारिक के दरवाजे उन पर खोल दिए जाएंगे। ईमान, अमल और तकवा की तमाम शाखें उनकी कुर्बानियों से सरसब्ज व शादाब होंगी, और वो किसी खास मुल्क और इकलीम का अंतर्भद न होंगे, बल्कि उनका दायरा मेहनत सारा आलम और इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों को मुहित होगा। गोया कि उनका वजूद ही इसलिए होगा कि इंसानियत की खैर खाही करे, और जहाँ तक हो सके उनको जन्नत के दरवाजों पर ला खाना करे। उतरिजत लिन्नास में इसी बात की तरफ इशारा है। तो मेरे दोस्तों, ये मेरा आपका काम है, अल्लाह ने दिया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाया, या दाऊद इतना हुस्न यंती मिन बातिका नबिय्युन, ए दाऊद आपके बाद एक नबी तशरीफ लाएंगे, इसमुहु मुहम्मदुन अहमद, उनका नाम मोहम्मद और अहमद होगा। ताजिकन सैयदन, सच्चे होंगे, सरदार होंगे। ला युग़िरुनी अबदा, कभी मुझे नाराज नहीं करेंगे। वला अग़दिबु अलैहि अबदा, ना कभी उनसे मैं नाराज होगा। कत और उनके गुनाह नहीं होंगे, उनके गुनाह नहीं होंगे। बिल फर्ज होते भी तो हमने करने से पहले ही बात है। उम्मत मरहमत, उनकी उम्मत मेरी रहमत से नवाजी हुई होगी। आदे तो हम मिनन नवाफिल मिसला का आदेदुल अंबिया, उनको मैंने वो नफल दिए जो दरजत नबियों को दिए। वो फरज़्तु अलैहिमुल फराइज़ अल्लती इफ्तरज़्तु अलल अंबिया, और वो फर्ज दिए जो मैंने नबियों को दिए। हत्ता यातूनी यौमल क़ियामा नूरुहुम मिस्ल नूरि अंबिया, यहाँ तक कि जब ये उम्मत क़यामत वाले दिन मेरे दरबार में आएगी, उनके चेहरों का नूर नबियों के तौर की तरफ। तो मेरे दोस्तों, ये कबूल नहीं किया, आज छोटा सी मेहनत है, आज अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दीन को पहचाने के लिए उर्दू में फिरेंगे। जितना दूर से दूर जाएंगे, कल क़यामत में उतना ही अल्लाह और अल्लाह के हबीब के करीब होगी। तो जी सारे भाई, इसके लिए दिया कर दे इंशाअल्लाह। वे अल्लाह ने यह मेहनत दिया, यह काम दिया है। अरे बड़े फरमाते वाला मोहम्मद अहमद साहब अक्सर फरमाया करते थे, देखो भाई अब तो तबलीग की गाड़ी अलहमदुलिल्लाह चल पड़ी है, अब तो अल्लाह ने फिजा बना दी है, अब तो तुम लोग सिर्फ सुन्नत जिंदगी अपनाकर इन गैर मुस्लिम मुल्कों में फैलते चले जाओ, अल्लाह हिदायत की हिदायत बनाते चले। अब तो दिन बारे में जिक्र है, तो सारे भाई तैयार कर दे इंशाअल्लाह। अभी इंशाअल्लाह भी तश्कील होगी, थोड़ी देर ये है, अब तक पास तस्वीर रखे हुए थे, थोड़ी देर और कर ले भैया, बड़ा आप